اب یہاں پہ جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے آف آل پولیٹیکل وائسز، پلیز جوائن می ان ویلکمنگ our next speaker. Is representing, he is of course a Minister of State and the spokesperson for the Prime Minister of Pakistan. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Musaddiq Malik. میں سے کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد؟ میں تو پریشان ہوا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں حکومت کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر چل رہا تھا کہ کراچی کے اندر 2 سی ایم ہوتے تھے، پتہ نہیں 1 سی ایم ہوتا تھا، پھر گورنر سی ایم ہوتا تھا، پھر پتہ نہیں کون ہوتا تھا، پھر ایک پارٹی ہوتی تھی، پھر دوسری پارٹی ہوتی تھی، پھر 2 پارٹیاں مل کے ہوتی تھیں۔ ہم بھی کسی ایک صوبے کے اوپر کام چلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ایک صوبے کے اندر کام کر رہی ہے، کراچی بھی چل رہا ہے، لیکن آج یہاں بیٹھ کے تو ایسے لگا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کبھی کسی صوبے کسی شہر کے اوپر لوگوں نے ہمیں الیکٹ نہیں کیا، ہم آئے نہیں، ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ خیر یہ تو عجیب سی بات تھی۔ بہت زیادہ ہمارے ہاں کچھ پولرائزیشن ہو گئی ہے۔ مجھے تو کراچی سے بہت عقیدت بھی ہے اور محبت بھی ہے، کیونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ لوگ شاید اس شہر کو یو کین ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ہم لوگ نہیں لے سکتے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے ابا کہا کرتے تھے کہ جو لوگ لینڈ باؤنڈ ایریاز میں رہتے ہیں وہ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو واقعی ترقی کرنی ہو، اگر آپ کی خواہش ہو دنیا کو سمجھنے کی، تو کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سمندر ہو، جہاں پہ کوئی حد نظر تک کوئی آپ کو قید نہ ہو، جہاں پہ باہر سے لوگ آ رہے ہوں، لوگ اندر سے باہر جا رہے ہوں، جہاں پہ کاروباری زندگی چل رہا ہو، تو پھر سوچ کے اندر بڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اس طرح کی عقیدت ہے کراچی سے کہ یہ وہ سمندر ہے جس میں چھوٹی مچھلی کو بھی ایک بڑا خیال آ سکتا ہے۔ اور پھر کیونکہ پنجاب سے ہیں، لاہور سے ہیں، تو کراچی ویسے بھی بتیاں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ہمارے ہاں، تو وہ ایک محاورہ بھی ہے۔ اور بہت دیکھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹی عمر میں ایک مرتبہ آئے والد کے ساتھ، تو یہاں پہ ہلکان کر دیا یہ ایلیویٹرز کے اندر اوپر نیچے جانے والے لوگوں کو، کبھی دیکھا نہیں تھا ایلیویٹر، تو وہ 3-4 بچے انہوں نے پریشان کر دی زندگی تمام وہ ایلیویٹر آپریٹرز کی، اوپر نیچے جا جا کے۔ تو بہت سی بتیاں دیکھیں اور پھر بہت سی بتیاں گل بھی ہوتے دیکھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ بتیاں بجھ گئیں، کچھ کے فیوز اڑ گئے، کچھ چوری ہو گئیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ دوبارہ سے بتیاں جلنی شروع ہو گئیں۔ اور اگر ابھی آپ دیکھیں تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں موون پک، یہاں پہ اب تک اس سال کا صرف کمروں کا ریونیو جو ہے وہ 1 ارب روپے سے زیادہ ہے، صرف ایک ہوٹل کا۔ یہ مجھے ہوٹل والوں نے بتایا ہے۔ اور یہاں پہ وہ کیا ناصر صاحب کا شعر ہے، میں غلط پڑھوں گا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ 1 دہائی پہلے شہر سائیں سائیں کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ یہاں پہ جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، مجھے ابھی یہیں پہ ہوٹل کے ایک صاحب نے بتایا، ان کی آکیوپنسی جو ہے وہ 82 سے 85% کے اوپر چل رہی ہے 5 اسٹار ہوٹلز کی اس وقت۔ تو شہر کی بہت سی روشنیاں جو ہیں وہ نئے سرے سے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹا حصہ وفاقی حکومت نے بھی ڈالا ہے، اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا بہت بڑا حصہ تو بنتا نہیں ہے۔ وہ تمام وہ جو طاقتیں تھیں اور پیسے تھے وہ صوبائی حکومتوں کو اور میونسپل حکومتوں کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ پورٹ قاسم کے اندر 4 ارب ڈالر کی قیمت سے بجلی کے 2 کارخانے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ $4 billion، $4,000 million اٹ از۔ 4 ارب ڈالر سے ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہیں پہ کراچی کے اندر وہ تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا دل ہے، ہماری شاہ رگ ہے، اور اس کے بغیر تو پاکستان کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے گرین لائن کا بھی گورنر زبیر جو ہیں وہ ذکر کر گئے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے بھاری ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں پولرائزڈ گفتگو کروں، وہ اچھی باتیں کر کے چلے گئے، بری باتیں ساری میرے پر چھوڑ گئے۔ تو یہ گرین لائن کا بھی جو منصوبہ ہے وہ بھی وفاقی حکومت نے اپنی بساط کے مطابق ایک تحفے کے طور پہ کراچی کے اندر دیا، جو کراچی کا حق ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ
یہ محبت کا اظہار میں کر رہا ہوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ لیاری ایکسپریس وے ہو یا حیدرآباد کراچی موٹر وے کا منصوبہ ہو، یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور K4 بھی آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ ہم پیچھے ہیں۔ ہماری کیپیسٹی K4 کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ پریشان کن ہے، کیونکہ کئی مرتبہ K4 کے منصوبے میں وہ جو کام کرنا تھا وہ ہو نہیں پایا، کبھی پیسے واپس آ گئے، کبھی پیسے رہ گئے۔ تو کچھ ہمیں اپنی کیپیسٹی یعنی کام کرنے کی جو ہماری قوت ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کراچی آگے جائے۔ یعنی کرٹیسزم سے آگے بڑھ کے ہمیں کوئی آپریشنل پلاننگ اور اپنی گورننس کو بھی بہتر بنانا پڑے گا۔ کراچی پیکج جو ہے اس کے حوالے سے 50 ارب روپے کا پیکج جو ہے لگ بھگ وہ منظور ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارے بہت سے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت پش کرتے ہیں، آتے ہیں، ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بڑا بھرپور تعاون کر رہی ہے اور کمیٹڈ ہے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کے اندر یونیورسٹی بھی ہے، اس کے اندر اوور ہیڈز بھی ہیں، انڈر پاسز بھی ہیں، اس کے اندر ہسپتال بھی ہے، بے شمار منصوبے ہیں کراچی کے جو آلریڈی پلان ہو چکے ہیں، پلاننگ کی مختلف فیزز کے اندر ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اضافی 20-25 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے وہ کراچی کے ریوائول کے لیے وفاقی حکومت جو ہے اس پہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مانگنا چھیننا، مگر کچھ آپس میں مل کے کام کرنے سے بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات تو آپس میں مل کے کام کرنے سے آگے بڑھے ہیں۔ نہ کسی نے مانگا نہ کسی نے چھینا، ایوارڈز تو ہو چکے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے NFC کے ایوارڈ ہوتے ہیں، اس ایوارڈ کے اوپر کوئی پاکستان کا شہر نہیں ہے ایسا جس کے اندر وفاقی حکومت نے اتنا حصہ ڈالا ہو NFC ایوارڈ کے بعد، صرف کراچی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اگر کراچی، جہاں سے ہماری سوچ شروع ہوگی، اگر یہاں پہ قحط پڑ گیا، اگر یہاں پہ ہم ترقی نہیں کر سکے، اگر یہاں پہ کوئی بڑی سوچ لے کر آگے نہیں بڑھ سکے، تو وہ ہم تو سارے زمین چاروں طرف جہاں رہتے ہیں وہاں زمینیں ہی زمینیں ہیں، تو ہمارے اوپر تو کہاں سے بڑی سوچ آئے گی؟ تو آپ کی بڑی سوچ جو ہے اس سے ملک چلے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ حالات بہتر ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے سنبھالتے ہی اقتدار پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے بھی اور دیگر بھی کچھ معاملات کے ذریعے کوشش یہی کی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، یہاں پہ امن ہو تاکہ یہاں پہ ترقی ہو سکے۔ اس کے کچھ ثمر جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ملک کے اندر 6% ترقی ہو رہی تو کراچی میں شاید 8% ہو رہی ہو، لیکن ہماری تو خواہش یہ ہے کہ چین کی طرح ڈبل فگرز کے اندر کراچی کی ترقی ہو اور ہوتی چلی جائے آنے والے وقت میں۔ اور انشاءاللہ اس کے اندر جتنا بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہوگا، وفاقی حکومت ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گی، لیکن یہ حق آپ کا ہے۔ وہی سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ووٹ ڈالتے ہیں، تو جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ لوگ جنہیں آپ ووٹ ڈالتے ہیں ان کا پہلا حق اور اس کے بعد ہمارا حق کہ ہم کراچی کو سرو کریں۔ اور یہ میرے خیال میں تمام حق جو ہے ہمیں ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، عجیب سی چیزیں میں نے بہت سنا پاکستان کے متعلق کہ پاکستان میں 1960 کی دہائی کے اندر کوئی ایسا منصوبہ تھا جو کوریا نے چوری کر لیا، ڈیولپمنٹ کا منصوبہ، اور کوریا بن گیا، یا کچھ ویٹنام کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، بھلے سے ملکوں کا نام لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی منصوبہ جات تھے جن کی وجہ سے کوریا بن گیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ 1960 کی دہائی میں جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں نے منصوبے بنائے جو کوریا نے چوری کیے، اس میں کہیں کراچی کا بھی ذکر ہوگا؟ اور اگر تھا تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے وہ؟ یہ اتنے بڑے نام جن کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ AGN قاضی صاحب ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر محبوب الحق ہوا کرتے تھے، تو بہت سنتا ہوں ان کے متعلق، مگر پھر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ان کے گمان سے یہ بات نہیں گزری کہ کراچی کا ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ جائے اور نلکا کھولے اور ایک گلاس پانی پی سکے؟ کیا ان کے گمان میں یہ بات نہیں آئی جب یہ پلاننگ کر رہے تھے؟ یہ کیسی پلاننگ ہے؟ یہ کیسی پلاننگ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہم نے چاہا کہ ایٹم بام بن جائے تو ایٹم بام بن گیا؟ یہ کیسی پلاننگ ہے کہ جب ہم نے چاہا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ پیدا کریں تو اسٹریٹجک ڈیپتھ پیدا ہو گئی، لیکن ہمارے گمان میں یہ بات نہیں آئی کہ کراچی کی ایک کچی آبادی کا بچہ جو ہے وہ نلکا کھول کے ایک گلاس پانی پی سکے؟
کتنی عجیب بات ہے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں اصحاب جو ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، تو شاید کچھ ہاتھ کہیں کونے میں اٹھ جائیں۔ تو کیا کسی کے گمان میں یہ نہیں آیا کہ کراچی کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جا سکیں، کراچی میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ سرکاری ہسپتال میں جا سکے؟ ہماری جی ڈی پی کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ جاتا ہے سرکاری نہیں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کے اندر، کاہے کو جاتا ہے؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب ایک مؤثر پلاننگ کے ذریعے صرف دیا جا سکتا ہے۔ شاید انگلی اٹھانے سے تھوڑا فائدہ ہو، بہت زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت ہم یہ جو ہمارے ہاں پولرائزیشن کا زہر ہے سیاسی، اگر اس کا کڑوا گھونٹ ہم پی سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شہر کو ایک نئے سرے سے پلان کر سکیں تو ہو سکتا ہے کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہو جائے، ورنہ یہ لے دے یہ وے تو ہوتی رہے گی۔ ہم روز ٹیلی ویژن کا تھیٹر شام کو 8 بجے بھی دیکھتے ہیں اور پھر 10 بجے بھی دیکھتے ہیں اور یہاں سے نکل کے بھی جائیں گے۔ تو میرا لگتا ایسے ہے جب میں دیکھتا ہوں کچھ حالات، اور میں آپ یقین مانیں کہ میں نے آپ سے مذاق میں یہ بات نہیں کی کہ ہم کراچی بتیاں دیکھنے آتے تھے، اب بھی آتے ہیں کراچی کی روشنیاں اللہ کرے کہ ہمیشہ اسی طرح رہیں، مگر اس سے بہتر رہیں، کیونکہ جو اس وقت فرق تھا کراچی اور لاہور میں، کراچی اور ملتان میں، کراچی اور کوئٹہ میں، کراچی اور دیگر شہروں میں، اب بعض مرتبہ لگتا ہے کہ شاید وہ فرق کم ہو گیا ہے، اور خواہش یہ ہے سیلفش ریزنز کے لیے کہ یہ فرق بڑھتا چلا جائے تاکہ ہم بھی اسی کے ساتھ، اس امیجنیشن کے ساتھ، اس کراچی کے بڑے خیال کے ساتھ ساتھ دیگر ملک کے حصے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی اسی طرح کی پرواز کریں جس طرح کی پرواز ہم چاہتے ہیں کراچی کرے۔ ہمارے ہاں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں صرف پانی پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وجہ سے کہ مجھے کچھ بات پانی کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، پاکستان کے اندر جو پانی کا 90% ہے، 90 سے 95%، وہ تو استعمال ہوتا ہے ایگریکلچر میں، اور پورے پاکستان میں صرف 5 سے 10% پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے انسانی، یعنی پینے پلانے کا تو ذکر نہیں کر سکتا میں، مروا دیں گے آپ مجھے، میرا مطلب صرف پینے سے تھا بھائی، آپ یہ لکھ لیں۔ تو پینے کا پانی جو ہے وہ تو 5, 7, 8% ہے صرف۔ تو یہ جھگڑا کاہے کا ہے؟ یعنی اگر کراچی کو 4-5% پانی چاہیے، کیونکہ باقی تو سارا پانی پورے پاکستان میں ایگریکلچر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایگریکلچر تو بہت زیادہ پنجاب میں بھی ہے، لوور پنجاب میں بھی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے، تو یہ بات کیا ہو رہی ہے پانی کی؟ یعنی 2% پانی جو انسانی استعمال میں، یا 5% پانی جو انسانی استعمال میں آتا ہے، ہم کیا یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو وہ پانی ملے گا یا نہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ مجھے کچھ خلل، مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا نیگوشیٹ ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ 50% پانی جو ہے وہ کراچی کو پینے کے لیے دے دیا جائے اور 50% جو ہے وہ آبیاری کے لیے یا زراعت کے لیے دیا جائے، ایسے کوئی بات ہے ہی نہیں، پاکستان میں کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ کیسے ہو سکتی ہے یہ بات کچھ اور ہے، جو میں بعد میں بیٹھ کے کسی وقت سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک کوشش کریں گے کہ اگر اس کو سالو، اگر وفاق سے اس کا کوئی تعلق ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ سالو ہو سکے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پاکستان کے شہر کے اندر، اور اتنے بڑے اور شاندار شہر کے اندر، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہ ہو۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ when you ask a wrong question, odds are very high that you're going to get a wrong answer۔ ہم نے اسی طرح کی جنگ پہلے لڑی، وہ کیا بڑا سا ڈیم کالا باغ کے نام سے، بھئی اگر سٹوریج کا سوال پوچھا ہوتا کالا باغ کے بجائے تو بے شمار، اور یہ دریائے سندھ بہتا ہے، 50,000 سال سے بہتا چلا آ رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ یہ ڈیم بن سکتا تھا، مگر ہم نے سوال ہی صرف پوچھا کالا باغ کا، سوال ہی سٹوریج کا نہیں پوچھا۔ اگر پانی کی ایفیشنسی کی ہم صرف بات کر لیتے اس وقت، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی 3% جو ایگریکلچرل یوز کی ایفیشنسی ہے، 3%، دیٹ از ایکول ٹو کالا باغ کا پورا سٹوریج۔ تو ہر 5, 7, 10 سال کے اندر ہم پانی کی 3% ایفیشنٹ استعمال جو ہے وہ کر سکتے تھے، وہ بھی نامراد نہیں کیا۔ نہ سوال پوچھا پانی کے سٹوریج کا، نہ سوال پوچھا پانی کی ایفیشنسی کا، نہ سوال پوچھا پانی کی سیفٹی کا۔
سوال پوچھا کالا باغ, ask a wrong question, you get a wrong answer. ابھی تک سٹک ہے, پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کراچی انوملی نہیں ہے, شاید ہماری سوچ انوملس ہے, اس کے اندر کچھ خلل ہے جو میرے خیال میں دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے کچھ چیزوں میں ہمیں کامیابی ہوئی, کتنی ہوئی خاطر خواہ یہ اگلے الیکشن میں آپ لوگ ووٹ ڈال کر دوبارہ فیصلہ کریں گے. لیکن کراچی کے حوالے سے اگر آپ صرف سیاسی طور پہ دیکھیں, سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں, تو حکومت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کشتی کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا, مگر یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. اس مرتبہ یہ بھی خیال تھا کہ نہ کشتی کو ڈوبنے دینا ہے اور نہ کشتی میں سے کسی کو اترنے دینا ہے, اور ہم بہت احسان مند ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو کہ اس کشتی میں سوار رہے, اور بہت سی صعوبتیں بھی راستے میں آئیں. بہت سے ایسے وقت آئے, کبھی MQM ناراض ہوئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی, کبھی پیپلز پارٹی ناراض ہوئی, کبھی پٹھان کمیونٹی ناراض ہوئی, مگر کوئی کشتی سے اترا نہیں, جس کی وجہ سے کراچی کے اندر سٹیبلٹی آ گئی. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. اور اگر اسی طرح اسی معاملے کو بڑھایا جائے, اور ہم جس طرح ہم نے سیکیورٹی کے معاملے کو مل جل کے, تنگ ہو کے بھی مگر مل جل کے طے کیا ہے, اگر اسی طرح ہم معاشی معاملات کو بھی آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو منصوبے بتائیں, چاہے گرین لائن کے ہوں, چاہے وہ یہ پورٹ قاسم کے ہوں, آپ صرف صرف ڈیولپمنٹ یا گروتھ نہ دیکھیں, نیچر آف گروتھ دیکھیں, کیونکہ یہ تمام منصوبے ایسے ہیں جن سے صرف امپلائمنٹ ملتی ہے. یہ کنسٹرکشن کے منصوبے ہیں, سڑک کھودنے کے منصوبے ہیں, جہاں جہاں سے سڑک گزرے گی وہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. جہاں پہ آپ $4 بلین کے کارخانے لگائیں گے وہاں پہ بے شمار لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ پورٹ قاسم چلے جائیں, ایک پورا نیا شہر آباد ہے, آپ ہی لوگوں نے کیا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے دم سے یہ شہر چلتا رہے. اللہ کرے کہ سیاسی زہر جو ہے, جس کو میں پولرائزیشن کہتا ہوں, کوئی وقت ایسا آئے کہ ایک کڑوا گھونٹ ہم پی سکیں, اور کچھ معاملات کے اوپر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک نیا تجزیہ بھی کر سکیں اور ایک نیا ویژن لے کر آگے چل سکیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ could it be؟ پوری دنیا میں جب اربن ریوائول ہوئے ہیں, پوری دنیا میں, کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں ہے مگر واحد بڑا شہر نہیں ہے, اور دیگر شہروں میں پانی بھی ہے, بجلی بھی ہے, صحت بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پر نہیں ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی ان شہروں کی طرح کا شہر نہ بن سکے, ان سے آگے نہ جا سکے. انشاءاللہ ضرور جائے گا, مگر تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو مصدق صاحب. بہت اہم باتیں, بہت گہری باتیں, اور کچھ باتیں تلخ بھی ہیں. بٹ آن اے لائٹر نوٹ, کیونکہ آپ نے بتیوں کا ذکر کیا, کچھ عرصے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, لیکن بہرحال اب کوشش اور امید یہی ہے کہ چیزیں بدل جائیں.